حضرت ابو العباس سہل بن سعد ساعدی بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں اس پر کاربند رہوں تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندے تمام لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، دنیا کی طرف رغبت نہ کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا۔ یعنی جب تم دنیا کے مقابلے میں اللہ کو چاہو گے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پھر اللہ سے محبت بھی کرو، اور ان چیزوں سے اعراض کرو جو لوگوں کے پاس ہیں۔ ان چیزوں سے اعراض کرو یعنی ان پہ نظر نہ رکھو، ان کی تمنا نہ رکھو، ان کی لالچ نہ رکھو جو دوسروں کے پاس ہیں، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایسا دوست یا ایسا انسان جو انسان سے محبت نہ کرے، انسان کی چیزوں سے محبت کرے اور جو چیز دیکھے اس سے مانگ بیٹھے، تو ایسے انسان تو دوسروں کے لیے ایک بیزار کن چیز ہو جائے گا۔ فرمایا کہ لوگوں کی چیزوں سے دلچسپی نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی ذات کو اہمیت دے، اس کے مال کو نہیں، کیونکہ اگر کوئی دوستی مال کی وجہ سے ہے تو وہ خالص نہیں ہو سکتی۔ کوئی تعلق مال کی وجہ سے ہے یا کسی جاہ و جلال کی وجہ سے ہے یا دنیا کی کسی غرض کی وجہ سے ہے تو ایسی دوستی پائیدار بھی نہیں ہو سکتی اور وہ پرخلوص بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پھر وہ تو اس چیز کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن سچی محبت اور سچا تعلق جو ہے وہ ان چیزوں کا مرہون منت نہیں ہوتا۔ لہذا فرمایا کہ اگر لوگوں سے تم محبت چاہتے ہو تو پھر ان کی چیزوں سے محبت نہ کرو، ان کی چیزوں پہ نظر نہ رکھو۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں بھی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ مجھ سے اس لیے مل رہا ہے کہ مجھ سے فلاں فائدہ اٹھا لے، تو کیا آپ کے دل میں اس کی قدر ہوگی؟ یعنی یہ تو انسانیت کے درجے سے گری ہوئی بات ہے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کتنے حکیم تھے، کتنے عقل مند تھے، کیسی کام کی باتیں بتائیں اور کتنا انسانوں کو وہ رستہ دکھایا کہ جس سے ان کی دنیا میں بھی عافیت اور آخرت میں بھی۔ لیکن افسوس کہ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ کیا فرمایا۔